اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8ویں پارے میں سورہ الاعراف میں 85 نمبر آیت سے آج حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کا بیان شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالی نے اس سے پہلے آغاز جہاں سے فرمایا تھا انبیاء علیہ السلام کے وقائع کا، وہاں پر سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، پھر اس کے بعد دوسرے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے، ان کا بیان کیا، اور تیسرے پھر اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تھے جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کا بیان ہوا۔ پھر چوتھے نمبر پر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا مختصر سا بیان ہوا، اور اللہ تعالی نے 5 آیات میں ان کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد اب حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور بھیجا مدین کی طرف اخاہم، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ مدین کی طرف بھیجے گئے، جیسے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف اور حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، اور یہ مدین جو تھے یہ اصل میں تو صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو دنیا میں جہاں جہاں توحید کے مراکز قائم ہوئے تھے، ان میں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو مکہ مکرمہ میں تھے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے شام اور فلسطین کو، اور وہاں ان کا خاندان رہا، اور اللہ نے ان لوگوں کو وہاں رکھا، اور پھر وہی شاخ آگے کو مصر میں چلی گئی۔ اور تیسری چیز جو اللہ کی توحید اور ان چیزوں کے لیے تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا، اور اللہ تعالی نے یہ بتلایا کہ وہ ایک خاص عذاب کی وجہ، ایک خاص فعل کی وجہ سے ان پر ایک خاص قسم کا عذاب آیا، اور اللہ تعالی نے انہیں تباہ کر دیا۔ اب ان تمام آیات کو جو حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق ملتی ہیں، مفسرین نے ایک بات کہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان تمام آیات میں دیکھیے اللہ نے اس قوم کے کفر کا بیان نہیں کیا، بلکہ ایک بد عادت کا بیان کیا، اور ان کے ایک کبیرہ گناہ کو اللہ تعالی نے گنا ہے، اس قوم کا کفر اللہ نے بیان نہیں کیا۔ تو یا تو یہ مان لیا جائے کہ یہاں پر کفر ہوتا ہی نہیں تھا، شرک ہوتا ہی نہیں تھا، اور یہ ایک گناہ ہوتا تھا، تو پھر یہ قرآن کی باقی تصریحات کے خلاف یہ چیز جاتی ہے، کیونکہ قرآن جہاں بھی عذاب کا ذکر کرتا ہے، آسمانی عذاب جن لوگوں پر آیا، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پر شرک ہوا، اور شرک کے ساتھ ساتھ کوئی ایک برائی اور وہاں تھی، اس کی وجہ سے یہ قومیں تباہ کی گئیں۔ اور یہاں سے لوط علیہ السلام کا تذکرہ جہاں بھی آیا ہے قرآن میں، سوائے ایک مقام کے، باقی ہر جگہ اللہ نے ان کی اسی بری عادت کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ انہیں عذاب ہوا تھا اس لیے۔ تو اس پہ آگے چل کر جو اس اصول سے ہٹی ہوئی بظاہر ایک بات معلوم ہوتی ہے، اس پر بحث ہوئی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ یہ کیا کفر ہے، اور جو لوگ کبیرہ گناہ کو کفر مانتے ہیں وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خودکشی کبیرہ گناہ ہے، لہذا اس کا جنازہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی کبیرہ گناہ میں اگر مرتکب ہوا ہے تو وہ آدمی کافر ہو گیا، وہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے، اور یہ خوارج کا مسلک تھا، اور خارجی اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے،
اہل سنت والجماعت کو تو یہ مسلک کبھی بھی نہیں رہا، وہ ہمیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ اللہ کے اپنے فضل سے معاف ہو جائیں، توبہ سے معاف ہو جائیں، نیکی کرنے سے معاف ہو جائیں، خدا کی طرف سے دنیا میں پکڑ آ جائے اس پہ معاف ہو جائیں، کوئی بھی چیز معاف کرا سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ کفر نہیں ہے۔ اور خوارج جو اس کے لیے دلیل دیتے ہیں وہ اس قسم کی آیات کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ یہاں پر دیکھیں تو اللہ تعالی نے 80 نمبر آیت سے لے کے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے 84 نمبر آیت تک ایک ہی بات کا بیان کیا، عذاب بھی آیا خدا کا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ نہیں کہا اللہ نے کہ انہوں نے شرک کیا یا کفر کیا۔ اسی طرح اور مقامات بھی دیکھ لیں، کہیں یہ نہیں ملتا کہ اس قوم نے کفر کیا یا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید میں مخالفت کی، بس ایک جگہ ایسی آئی ہے جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ لوگ بنیادی طور پر کافر بھی تھے، اور وہ ہے 27ویں پارے کا بالکل آغاز۔ وہاں پر آپ دیکھیے تو ایک وہ حرف ہے جو اس چیز پر روشنی ڈالتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کی وہ دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب بہرحال کافر نہیں ہو جاتا، اور اسی لیے اگر کوئی خودکشی کرے گا تو ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اور کبیرہ گناہ سے چاہے اس نے توبہ نہ بھی کی ہو تو بھی وہ گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ 27ویں پارے کے بالکل آغاز میں ایک چیز آ رہی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے پوچھا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا، کہاں جا رہے ہو فرشتوں، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ پیچھے سے پتا چلتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بیٹے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری دی۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے گناہ گار قوم پہ، لنرسل علیہم، تاکہ ہم ان پر پھینکیں، حجارۃ من طین، پتھر جو مٹی کے ہیں، مسومۃ، نشان پڑے ہوئے پتھر ہیں، ہر ظالم کا نشان پتھر پہ لگا ہوا ہے کہ کون سا پتھر جا کر کسے لگے گا، عند ربک، تیرے پروردگار کے پاس، للمسرفین، یہ جو حد سے نکلی ہوئی قوم ہے نا، اس کے عذاب کے لیے۔ فاخرجنا، پس ہم نے نکالا، بچایا، من کان فیہا، جو اس بستی میں تھا، من المومنین، ایمان والا، بس یہ جگہ ہے ایک۔ فما وجدنا، اور ہم نے نہیں پایا، اب کتنے ایمان والے تھے وہاں، اللہ نے فرمایا فما وجدنا فیہا، اور وہاں ہم نے کسی کو نہیں پایا ایمان والا، غیر بیت من المسلمین، سوائے مسلمانوں کے ایک گھر کے، تو ساری بستی گویا کافر تھی۔ ایک حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ایسا تھا جو مسلمان تھے، وگرنہ ان دو آیات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ ایمان والوں کو بچایا، دوسری جگہ فرما دیا کہ بس ایک گھر کے علاوہ تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں۔ فَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس عذاب میں ایک نشانی چھوڑی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے، دکھ والے عذاب سے جو ڈرتے ہیں، ان کے لیے ایک نشانی چھوڑی ہے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں سے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر ایمان اور کفر کی وجہ سے بھی خدا کا عذاب آیا، وگرنہ قرآن کریم میں غالباً اس کے علاوہ کوئی اور ایسا مقام نہیں ہے جہاں سے ان کے کفر کی بھی صراحت ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کفر بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بے حیائی بھی تھی۔ اگر یہ دو چیزیں نہ جمع ہوتی تو شاید ایک چیز پر اللہ کی طرف سے عذاب نہ آتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور جگہ مثلاً دیکھیے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیز کہی ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ سورہ شعراء ہے اور 19ویں پارے میں، سورہ شعراء پارہ 19 اور آیت نمبر ہے اس کی 161، 26ویں سورت ہے، 26 نمبر ہے سورت۔
اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی اس قوم کے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس رسول آیا ہوں معتبر، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اس پر معاوضہ پیسہ نہیں چاہتا اس تبلیغ پر، ان اجری الا علی رب العالمین، اور میرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو اجر ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اب اتنی آیات میں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے رسول تھے، امین تھے، انہوں نے اللہ کے تقویٰ کا پیغام دیا۔ وہ جو بنیادی چیز ہے خدا کی توحید، اس کا پتہ بظاہر نہیں چل رہا، لیکن یہ جو کلام کا انداز ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے اور اسی طرح ہوا کرتا ہے، لیکن چونکہ توحید کا صراحتاً ذکر نہیں ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انہوں نے تو کہا میری مانو، تقوی اختیار کرو، میں رسول ہوں، اور پھر آگے اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم اس جہان میں مردوں کی تلاش میں ہو، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور تم نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، بل انتم قوم عادون، مگر تم تو ہو حد سے بڑھے ہوئے۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، انہوں نے کہا لوط اگر تم اس بات سے باز نہیں آؤ گے ہمیں کہنے سے، لتکونن من المخرجین، تو تم یقیناً یہاں سے نکال دیے جاؤ گے اس بستی سے۔ اب یہاں بھی ایمان کا ذکر نہیں آیا بلکہ انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا جو تم نصیحت کرتے ہو اس معاملے میں اس کو چھوڑ دو، یہ نہ کرو۔ قال انی لعملکم من القالین، انہوں نے کہا میں تمہاری اس بے حیائی کی حرکت سے بہت بیزار۔ رب نجنی، اور ان کا پروردگار مجھے نجات دے، واہلی، اور میرے گھر والوں کو، مما یعملون، جو کچھ یہ غلط حرکت کر رہے ہیں، فنجیناہ، ہم نے انہیں بچایا، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے کہ وہ رہ گئی، باقی سارے اس عذاب کا شکار ہوئے۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اوروں کو بھی اکھیڑ کر پھینک دیا، وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک بہت عجیب قسم کی بارش برسائی پتھروں کی، فساء مطر المنذرین، سو یہ جو ڈرے ہوئے تھے، ڈرائے ہوئے تھے، کتنا برا برساؤ ان پر ہوا۔ ان ساری آیات میں اس جرم کا تو ذکر ہے لیکن توحید کی بات نہیں، ایمان کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ بھی اس طرح کی، یہ ایک نمونے کے طور پہ دو جگہیں آپ کو بتلا دیں یا ایک جگہ، باقی جگہ بھی آپ دیکھیں گے اس پہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں تو وہاں پر ایمان کا چونکہ ذکر نہیں آیا، اس لیے بہت لوگوں نے اس سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ ایمان کا ذکر ہی خدا نے نہیں کیا اس لیے عذاب جو ہے وہ کبیرہ گناہوں پر آ گیا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، کبیرہ گناہ تو اور قوموں میں بھی تھے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا بیان آج دیکھیں گے آپ، وہ بھی دیکھ لیجئے، اس میں بھی ایسے ہی کبیرہ گناہ، لیکن ساتھ اس کے شرک بھی ہے، تو شرک کی وجہ سے بھی عذاب آیا خدا کا، اور کبیرہ گناہ کی وجہ سے بھی، لیکن مطلقاً صرف کبیرہ گناہ اللہ کا اتنا بڑا عذاب نہیں لاتا۔ تو شرک کا ثبوت اور ان کے کفر کا وہ وہاں سے ملتا ہے 27ویں پارے کے آغاز میں۔ ایک اور مقام نمونہ تن آپ دیکھ لیں، یہ 14ویں پارے میں سورہ ہجر ہے، 15ویں سورت، اس جگہ کو بھی آپ دیکھ لیں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے یہاں کیا تذکرہ فرمایا۔ 57 نمبر آیت ہے اس کی، 15 نمبر سورت ہے اور 14واں پارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ 27ویں پارے کے آغاز میں بات آئی ہے وہ بھی وہاں یہاں بھی آ گئی ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے کہا بھیجے ہو تمہارا کیا ارادہ ہے، کس قصد سے بھیجے گئے ہو، کیا مہم ہے اب۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، مگر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے، یعنی وہ گناہ گار نہیں ہیں، باقی گناہ گار ہیں۔ انا لمنجوہم، اور ہم یقیناً انہیں بچا لیں گے، اجمعین، سب کے سب ان کے گھر والے بچ جائیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی عورت کے، بیوی کے، قدرنا، ہم نے اس کا بھی منصوبہ بنا لیا، اس عورت کو بھی عذاب آنا ہے، انہا لمن الغابرین، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، اور جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے وہ لوگ
جو ان کے گھر میں تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے وہ لوگ جو بھیجے ہوئے تھے. قال انکم قوم منکرون، انہوں نے کہا تم تو عجیب و غریب لوگ معلوم ہوتے ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس آ گئے ہیں وہ عذاب لے کے جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. واتیناک بالحق، اور ہم تمہارے پاس سچی بات لے کے آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں اب خدا کا عذاب آ جائے گا. انبیاء علیہ السلام تحمل نہیں کر سکتے اس بات کا کہ خدا کا عذاب آ جائے، خدا کا غضب آ جائے. انہوں نے کہا بالکل تم ذرا مت تردد کرنا اس بات پہ، بالکل خدا کا عذاب آ رہا ہے. اور پھر وہ اللہ کا عذاب آیا ہے. ان فرشتوں نے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات جب تھوڑی سی رہ جائے تو اس وقت اپنے خاندان کو لے کے چل پڑنا. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ پیچھے ساتھ چل پڑیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے پیچھے کیا ہو رہا ہے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں کا حکم تمہیں ملا ہے تم وہاں چلے جاؤ. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی لوط علیہ السلام کی طرف. ذَلِكَ الْأَمْرُ، یہ بات. أَن دَابِرَ هَؤُلَاءِ، کہ جڑ کٹنی ہے، اب جڑ اکھڑ جائے گی. مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، صبح ہوتے ہوتے اس ظالم قوم کو ہم نے بالکل ختم کر دینا ہے دنیا سے. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، شہر کے لوگ آئے خوشیاں مناتے ہوئے. اور قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں. فَلَا تَفْضَحُونَ، تم ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، یہ کام نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے. وَلَا تُخْزُونَ، اور آبرو عزت اس کو نہ گنواؤ. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَاكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا ہم نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ ساری دنیا میں اب تم کسی سے تعلق نہیں رکھو گے. قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، انہوں نے کہا میری بیٹیاں ہیں. إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو یہ جو تمہاری بیوی ہیں یہ ہماری بیٹیاں ہی ہیں. لَعَمْرُكَ، اور قسم ہے آپ کی جان کی. إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ قوم اپنی مستی میں خواہشات میں اندھے ہو گئے تھے یہ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اور ایک چیخ نے انہیں آ لیا. مشرقین، سورج کے نکلتے نکلتے. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس بستی کے اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا. وَامْطَرْنَا، اور جب بستی کو اوپر اٹھایا ہے فرشتوں نے تو آسمان سے پتھر برسنا شروع ہوئے ہیں. حِجَارَةً مِّن سِجِّیلٍ، اور پتھر بھی تھے ایسے جو نوکیلے کھنگر کے پتھر تھے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، اور جو دھیان کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑے پتے ہیں یہاں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ وہ بستی ہے جو بالکل سیدھی راہ پہ مکہ والے چلے جائیں تو اردن میں وہ دیکھ سکتے. یہاں بھی آپ دیکھ لیں، یہ دوسرے نمونے کی آیات آپ سے عرض کی ہیں، کہیں بھی ان کے کفر کا ذکر نہیں. تو جب کفر کا ذکر نہیں ہے تو بعض لوگ خاص طور پہ یہ خارجی وہ کہتے ہیں کہ خدا نے تو کفر کا ذکر کیا ہی نہیں، تو اس لیے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کفر ہے. اور اسی میں پھر آگے ساری بات چلتی جاتی ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب اگر کافر ہے تو پھر تو خودکشی والے کا جنازہ ہی نہیں ہونا چاہیے. پھر تو زندگی میں کسی نے بھی کبیرہ گناہ کر دیا تو وہ تو بس پھر گیا کام سے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کفر نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو. وہ اللہ معاف فرمائے نہ کرے، توبہ کے ذریعے قبول کرے نہ کرے، اس کے مقابلے میں کوئی نیکی آ جاتی ہے. 20 طریقے ہیں گناہ کی معافی کے، خدا مانے یا نہ مانے، اور اللہ تعالیٰ ان طریقوں کے ذریعے اس کبیرہ گناہ کو محو کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے اور وہ آدمی کافر نہیں ہے. تو اس پہ لوط علیہ السلام کے جہاں تک واقعے کا تعلق ہے، اس کا صحیح جواب وہ ہے جو ابھی آپ نے دیکھا ہے نا 27ویں پارے میں. اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے اس بستی میں بچایا ان کو جو کہ مومن تھے، اور ہمیں اس بستی میں بس ایک ہی گھر ایسا ملا جو کہ مسلمان تھے، یعنی لوط علیہ السلام کا گھر. تو وہ 27ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ اس فحاشی کے کام کے ساتھ ساتھ ان میں کفر پایا جاتا تھا، اسی وجہ سے یہ عذاب آ گئے. ایک اور بات بھی قرآن پاک میں آپ دیکھیں کئی جگہ پر یہ الفاظ مختلف ہیں. انکم، یہاں پر دیکھیے آپ سورہ اعراف، جو کل ہم نے یہ بات کی ہے، ہم لوگ بات کر رہے تھے جس کے متعلق 81 نمبر آیت میں
انکم لتاتون الرجال، تم دوڑتے ہو، کوشش کرتے ہو اس گناہ کے لیے، الرجال مردوں کے لیے. اور رجال کا لفظ لغت میں اچھے خاصے عمر کے مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو مطلب ٹھیک ٹھاک سمجھدار ہو، زندگی گزری ہوئی ہو، اس کے لیے. ایک جگہ لفظ آگے آج پڑھا ہم نے ذکران، لڑکے چھوٹی عمر کے. اسی طرح مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ آئے ہیں، جو بچوں کے معنی میں بھی ہیں، ذرا سے تھوڑی عمر زیادہ ہو جائے تو لڑکوں کے معنی میں بھی ہیں، اور اس سے بھی عمر زیادہ ہو جائے، جیسے 50 کے قریب عمر پہنچ جائے، اس کے معنی میں بھی ہیں. تو قرآن نے اس لفظ کو بار بار جو تبدیل کیا ہے، مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم اتنی بے حیا تھی، اتنے بے شرم تھے کہ علیہ باللہ وہ ان برے مقاصد کے لیے قوم کا کوئی ایک طبقہ عمر مخصوص نہیں تھا. اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ ان لڑکوں کی عمر کم ہے یا زیادہ ہے، بس انہیں اپنی ان خواہشات سے غرض تھی. تو اللہ تعالی نے اس کے بعد اب یہاں سے دوسرا قصہ جو شروع کیا ہے، دوسرا تو نہیں، پہلا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، دوسرا اس پہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا، تیسرا اس پہ صالح علیہ السلام کا، چوتھا اس پہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پانچواں قصہ جو یہاں سے اللہ تعالی نے شروع کیا ہے، یہ در حقیقت حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے. اور اللہ تعالی نے ان کے متعلق بتایا ہے کہ وہ کہاں تھے اور ان کی قوم کیا تھی. اس کی تاریخ تھوڑی سی زیادہ ہے، اور وہ اگر آپ سن لیں تو امید ہے اس میں بھی اور آگے کو سورہ ہود میں بھی کام آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کئی جگہ پر بیان کیا ہے. یہاں اس لیے زیادہ چیزیں عرض کی جا رہی ہیں کہ ممکن ہے آپ میں سے کسی کو اللہ توفیق دے تو ان چیزوں کو نکالیے، ان چیزوں کو گوگل میں، انٹرنیٹ میں، ان چیزوں میں دیکھ کے، اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، لکھیں، اس سے متعین کرنے کی کوشش کریں. ہوا یوں ہی کرتا ہے کہ جب پہلے کوئی کتاب اس ٹاپک پہ آتی ہے تو بہت سی تحقیقات سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے ان تحقیقات کا. اس میں بس یہ کرنا چاہیے کہ کہیں بھی قرآن پاک کی تکذیب نہ ہو جائے. قرآن کو پہلے اچھی طرح مثلا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام پر کام کرنا ہے تو دیکھ لیا جائے قرآن نے کیا کہا ہے، مفسرین نے اس بارے میں کیا کہا ہے، اس کو نہیں جھٹلا دینا چاہیے، کیونکہ وہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. اگر کوئی ایسا مقام آ جائے تو وہاں یہ بھی کہہ کے آدمی گزر سکتا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے، مجھے اس کے تاریخی شواہد ابھی تک نہیں ملے، ممکن ہے آئندہ آ جائیں. اور بہرحال اللہ ہی کا کلام سچا ہے اور ہم لوگوں کی تحقیقات کوئی آخری حرف نہیں ہے. تو اس طرح کر کے بھی آدمی وہاں سے گزر سکتا ہے. مگر ہوتا یہی ہے کہ ایک موضوع پر 2، 4، 10، 20 آدمی تحقیق کر کے لکھ دیتے ہیں اور ایک مرحلہ طے ہو جاتا ہے. اس کے بعد آنے والی نسلیں یا ان کے معاصرین ان چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر اصل نتیجے تک پہنچ جاتے. ایسے ہی چلتی ہیں علمی تحقیقات اور علمی کام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کے وہ مقامات جو تاریخی ہیں وہ نکالنے چاہیے کہ اللہ تعالی نے جن جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، اب خدا نے کیا کہا ہے، وہاں پہ اصل معاملہ کیا ہوا ہے، تاریخ کیا ثابت کرتی ہے. آج کی جو بحث ہے نا، آپ اس کو ذرا دیکھیے گا کہ آثار قدیمہ کے دریافت ہونے سے قرآن پاک کی تفسیر پہ کتنا فرق پڑ گیا ہے. ہمارے مفسرین جو پرانے تھے رحمہم اللہ، ان کے سامنے چونکہ چیزیں تھی نہیں، اس لیے جو بہتر سے بہتر تفسیر اللہ تعالی ان کی کاوشوں کو قبول کرے انہوں نے کی، وہ ساری کی ساری قابل عزت، قابل احترام ہے. مگر اب جو اثریات نکلی ہیں، اکتشافات ہوئے ہیں جو، اور آرکیالوجی نے اس ساری صورتحال کو تبدیل کر دیا ہے، اس کے بڑے واضح دلائل آپ کو یہاں سے مل جائیں گے. یہ اس پہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو مدین میں ہے، کہتے ہیں کہ 1000 قبل مسیح سے 2000 قبل مسیح تک ان کا زمانہ پایا جاتا ہے. اور یہ جو تھے اس کے بانی، اس بستی کے مدین جسے کہتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے تھے. مدین بن ابراہیم تھے. جس طرح اسماعیل بن ابراہیم ہے، جس طرح اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح یہ مدین بن ابراہیم تھے. یہ بستی انہی کے نام پہ آباد ہوئی تھی، اور اتنی قدیم بعض نام ہیں کہ اگر اب بھی آپ دیکھیں گے تاریخ کے لیے سفر چاہیے. یہ جو ملتان ہے پاکستان میں، بڑا قدیم علاقہ ہے،
اتنا قدیم ہے کہ اس کی تاریخ کے لیے ابھی تک لوگ جستجو کریں تو نہیں پہنچ سکتے کہ یہ کب سے. قبل مسیح میں بھی یہاں ہندو آتے تھے عبادت کے لیے. ہندوؤں کے جو 5 حج ہوتے تھے ان میں سے ایک حج ان کا اس ملتان میں بھی ہوتا تھا. 5 بڑے بت ہندوستان میں پورے بر صغیر میں میں افغانستان کے ہندوؤں نے رکھے ہوئے تھے. سومناتھ جن میں سے ایک تھا, دوسرا ان کا بت یہ تھا ملتان, اور تیسرا بت ان کا ٹیکسلا میں تھا, اور چوتھا حج وہ جو کرنے جاتے تھے یہ وہ جگہ ہے افغانستان میں جہاں وہ بتوں کو گرایا گیا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ بامیان. جی اس طرح. اور 5واں بھی ایسے ہی تھا, ہر سال جاتے تھے. اور ملتان کے متعلق جو ہمارے مورخین لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے نوح علیہ السلام کے پڑپوتے کا نام تھا, اور وہ یہاں آئے تھے. یاقوت حموی نے اس کا ذکر کیا ہے معجم البلدان میں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا آدمی ہے جو یہاں آیا تھا اور اس نے یہاں پر حکومت کی, اور ایسے یہ خاندان ہوا, اور پھر ہوتے ہوتے اسی کے نام پر اس شہر کا نام بھی پڑ گیا. مدین جو ہے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے نسل چلی ہے. اس کا مطلب ہے ملتان جو ہے وہ کہیں ان سے بھی قدیم شہر ہے. تو مدین بن ابراہیم جو تھے علیہ السلام, انہوں نے اس بستی کو آباد کیا. مدین کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے, لیکن بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی, اور انہوں نے جو بستی آباد کی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں, اور ادھر یہ بستی اور ادھر وہ بستی, گویا دونوں بھائیوں نے ایک ہی وقت میں ان بستیوں کی آبادی شروع کی ہے. یہ دونوں شہروں کی آبادی مکہ مکرمہ کی بھی اور وہاں کی بھی یہ تقریباً اکٹھی شروع ہوئی ہیں. اور خلیج عقبہ اور ریڈ سی جہاں جا کر ملتا ہے یہ سارا علاقہ ان کا تھا. اور مدین کا آغاز جو ہوا ہے ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 2000 قبل مسیح سے فرض کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 2100 قبل مسیح تھا, یعنی آج سے کوئی 4100 برس پہلے. تو اس اعتبار سے یہ زمانہ جو تھا یہ کتنا ہو گیا؟ 4000 برس پہلے سمجھ لیں, 4001 برس پہلے, کیونکہ جی 2000 قبل مسیح ہو گئے اور 2000 ہمارے سال ہو گئے, 4000 ہو گئے. اور مدین میں اس بستی کا تذکرہ قدیم ترین مورخین نے تو لکھا ہے. جو لٹریچر ہے اسلام کا, مذہب کا, اس مذہب کے لٹریچر میں یہ مدین والے سب سے پہلے نظر آتے ہیں. اس سے یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یہ سوداگر تھے اور یہ جا رہے تھے. تو آپ یعقوب علیہ السلام کا دور دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام ایک پشت ہوئی, اس کے بعد اسحاق علیہ السلام ہوئے اور یعقوب علیہ السلام ہوئے. یہ 3 پشتیں ہوئی نا. تو ادھر سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد, تقریباً یہ دور بن جاتا ہے. 100-200 برس ہو گئے ہوں گے, ایسے ہی ہے تقریباً. تو سب سے پہلے مدین والے جہاں نظر آتے ہیں یہ قافلہ جا رہا تھا حجاز, اور مصر یہ گئے, اور مصر میں جب پہنچے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ڈول ڈالا ایک کنویں میں. مصر میں بھی نہیں بلکہ تو ابھی تو یہ فلسطین پہنچے ہیں, بعد میں مصر پہنچیں گے. اور اس میں ایک بچہ نکل آیا اندر سے, اور ان کا یا بشرا ھذا غلام, ارے یہ بچہ آ گیا ہے. وہ کنویں میں پھینک گئے تھے اس بچے کو بھائی. تو یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مدین والوں کا قافلہ تھا جو جا رہا تھا, اور یہاں سب سے پہلے وہ نظر آئے ہیں. اسی لیے قرآن پاک کی یہ جو آیات ہے نا کہ جاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا, اتنے میں ایک کاروان آیا. اس کی تصریحات مسلمان مفسرین نے یہ کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل مدین ہیں, اور مدیانی عربوں کی تجارت کا سب سے پہلا قافلہ یہی نظر آتا ہے تاریخ میں, اور منزل ان کی تھی مصر کی. تو مسیح علیہ السلام سے 2000 برس پہلے قدامت پرست عرب جو تھے یہ اسماعیلی قافلہ سمجھ لیجئے, ابراہیمی قافلہ سمجھ لیجئے, مدیانی قافلہ سمجھ لیجئے,
یہ جو کچھ بھی تھے تجارت کے لیے جا رہے تھے، اور تجارت میں کیا چیزیں تھیں ان کے پاس؟ بلسان، اس کا روغن ہوتا ہے، تیل ہوتا ہے، یہ بہت کثرت سے استعمال ہوتا تھا۔ لبان، لبان آپ سمجھتے ہیں ایک قسم کی چبانے والی چیز ہوتی ہے، گوند کی طرح کی، اور لبان ڈالتے ہیں اس کے بخور کے لیے، یعنی لبان کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر جب ڈالتے ہیں تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے، یہ چیز تھی، بخور اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ اور بھی مسالے لے کر جا رہے تھے، اور ان چیزوں کا تذکرہ اب بھی آپ کو تورات میں مل جائے گا۔ جہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے نا، کبھی آپ اس کو اور قرآن پاک نے جو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں تو بالکل آدمی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ دونوں نور ایک ہی چراغ سے، اتنی زیادہ اس میں مشابہت ہے۔ یوسف علیہ السلام جی کے جو خواب یہاں ہیں، تھوڑے بہت ترمیم اضافے کے ساتھ وہاں بھی وہی خواب ہیں، یہاں قافلہ ہے وہاں بھی قافلہ ہے۔ تورات کا بیان قرآن پاک کہیں کہیں اس کی تصریف کرتا جاتا ہے تاکہ پتا چلے ان لوگوں نے، ظالموں نے تورات کو کیسے بدل دیا تھا۔ ادروائز بائبل کو، تورات بھی نہیں، تورات تو خیر بعد میں نازل ہوئی نا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ہاں وہ بعد میں، تورا بعد میں نازل ہوئی نہیں، ایک منٹ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا نا، ہاں تورات تو بعد میں نازل ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ ہوئی ہے، تو آگے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بائبل میں، تورات میں یہ ساری چیزیں نظر آتی، وہاں پر یہ قافلہ آیا، اور بالکل ایسے لگتا ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی وہاں نازل کی ہوگی، اور تورات میں جو چیزیں بھی آئی ہیں، تورات کے بعد جو آئے ہیں نا، ان لوگوں نے اس میں گڑبڑ کی ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار تصریحات کرتا ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہوا تھا، یہ واقعہ ایسے ہوا تھا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے ہوا تھا، تو یہودیوں کی بھی ایک طرح سے تصریح ہو گئی۔ تو یہ پہلے وہاں نظر آتے ہیں، اس کے بعد 400 برس تک ان مدین والوں کا کوئی پتہ نہیں، اور سبب اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل والے جو تھے، پھر یہ آگے کو قیام مصر کے واقعات آ جاتے ہیں، بنی اسرائیل کی تاریخ آ جاتی ہے، مدین کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور مدین کا پیشہ جو تھا ان لوگوں کا، اصل میں یہ جانوروں کو چرانا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیزیں رہی ہیں، اور کوئی عیب کی چیز بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین پہنچے ہیں تو وہاں بھی یہی تھا کہ انہوں نے جا کر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا انت جرنی ثمانیہ حجج، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رکھا اس بات پر کہ فرمایا تم 8 سال ہماری بکریوں کو چراؤ گے، اور اگر تم 10 برس پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بکریاں چرائیں۔ یہ جو اس میں آیا ہے نا کہ وہاں کس سے جا کر ملے تھے، خود مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، اگرچہ عمومی لوگ اسی طرف گئے ہیں کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے وہاں، لیکن بہرحال مفسرین کا اختلاف ہے۔ اس کا اشارہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں اگر دوسری رائے کسی انسان کی ہو تو اس کو بھی مفسرین کے بیانات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ مدین کے قبائل بڑی منتظم ایک طرح کی وہاں زندگی بسر ہوتی تھی، اور کاہن ہوتے تھے جو وہاں کے اصل مذہبی عہدیدار ہوتے تھے، اور کاہنوں میں بھی جو شہر کا کاہن ہوتا تھا وہی وہاں کا قاضی بھی ہوتا تھا، یہ بھی بائبل میں مل جائے۔ اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو یہاں پر آیا ہے پہلی مرتبہ قرآن پاک میں اس تفصیل سے، الی مدین اخاہم شعیبا، یہ شعیب جو ہے یہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے بائبل میں تو حباب ملتا ہے، حباب کے نام سے، حباب اور شعیب، چونکہ یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں قریب کے، اس لیے بعض رات کا خیال یہ ہے کہ جو حباب نام ہے، اور بعض جو مستشرقین ہیں جو یورپین ہیں وہ اسے تیرو بھی لکھتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں تیرو نام تھا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ 3 نام آپ کو ملیں گے اس تاریخ میں، ایک شعیب جو قرآن پاک بتاتا ہے، اور دوسرا جباب، حباب نہیں جباب تھا، جیم سے 2، اور تیسرے تیرو ملتے ہیں۔ یہ تینوں نام عام طور پر لیے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے جو ہجرت ہوئی تھی نا ان کی، وہ مدین کی طرف ہوئی تھی، اور یہاں آ کر
وہ رہے ہیں۔ قرآن پاک نے ایک تو اس جگہ مدین کا ذکر کیا ہے کہ الا مدین اخاہم شعیبا، اور مدین شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدین کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک وہاں ذکر کیا ہے سورہ قصص میں، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے مدین کی طرف انہوں نے چہرہ مبارک کیا، قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور کہنے لگے کہ شاید میرا پروردگار مجھے صحیح سمت میں لے جائے، راہ راست دکھائے۔ وہاں تذکرہ پھر آیا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے، تو مدین کا ذکر بار بار قرآن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کرتا ہے۔ ایک جگہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ فَلَبِثَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رہے ہیں مدین والوں میں کئی برس، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا موسیٰ، پھر اس کے بعد اب آپ اس اندازے پر آئے ہیں کہ آپ نے وہاں سے شادی کی ہے اور تم اب مصر جا رہے ہو، تو وہاں جا کے فرعون کے سامنے خدا کا پیغام دینا۔ سورہ قصص میں پھر اللہ نے مدین کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہم مدین کے واقعات سنا رہے ہیں تو آپ اس وقت وہاں تھے تو نہیں، آپ تو موجود نہیں تھے۔ اور یہ پھر آپ کو کیسے پتا چلا؟ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ، یہ تو ہم آپ کو سکھانے والے ہیں، یہ پیغام تو ہم بھیجنے والے ہیں۔ تو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تاریخ سے بھی استدلال بتا دیا کہ اگر یہ آپ سے پوچھیں، اگر یہ آپ کی رسالت کو سمجھنا چاہیں کفار مکہ، تو انہیں کہنا چاہیے کہ تم اس طرح بھی تو سمجھ سکتے ہو کہ یہ جو مدین کے حالات میں بیان کر رہا ہوں، میں تو اس وقت تھا ہی نہیں، میں تو اس مدین کی بستی میں گیا ہی نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں، پھر مجھے کیسے پتا چلا ہے؟ یہ اللہ ہی نے بتایا۔ اور مدین میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اب تک جو مانا گیا ہے وہ 1600 قبل مسیح کا ہے، کہ 1600 سے 1700 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس عرصے میں کہیں جانا ہوا ہے، اور 5 قبائل تورات کی اصطلاح کے مطابق تھے، اور 5 بادشاہوں کا نام بھی تورات میں آتا ہے۔ ایک کا نام وہ لیتے ہیں عوی، اور ایک رقیم، اور زور، ہور اور ربا، غوا، رقیم، زور، ہور اور ربا۔ یہ یوسفس نے جو کتاب لکھی ہے، جوزفس نے، اس میں بھی آپ کو ملے گا یہ تذکرہ، اور یہ پہلی صدی کا یہودی ہے جس نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہے، اور اس کا بیان یہ ہے کہ یہ جو شہر تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ رقیم تھا، اس کا نام تھا رقیم، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی بادشاہ گزرا ہے رقیم، اس کے نام پر یہ رقیم نام رکھا گیا تھا، مدین تو پھر بعد میں ہوا ہے۔ یہی ہے کہ مدین پہلے تھا، رقیم بعد میں ہوا ہے، اور اسی لیے عربوں کے ہاں اس شہر کو رقیم، پرانی تاریخ عربوں کی اس میں مل جائے گا، اور یونانی اسے کہتے ہیں، وہ جو کل آپ کہہ رہے تھے نا پیٹرا، یونانی اسی شہر کو کہتے ہیں، کیونکہ رقیم کا تلفظ اس سے پیٹرا سے ملتا ہے۔ تو متقدمین جو عرب تھے وہ یہ کہتے تھے اسے رقیم، اور مدین اور پیٹرا، یہ ساری چیزیں کہیں آپ تاریخ میں دیکھیں تو یہ جا کر اس سے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جا کر ملتی ہیں۔ اسی لیے بعض حضرات نے اس پہ لکھا ہے تفصیل سے، بہرحال کچھ بھی ہو یہ تاریخی تحقیقات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہم کہیں یہی سچ ہے سب کچھ، بلکہ جو جو مورخین آئندہ بھی تحقیق کریں گے وہ اس پہ کچھ لکھ سکیں گے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو قرآن نے بتا دیا ہے کہ مدین میں شعیب آئے تھے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ باقی مدین کا نام رقیم تھا، پیٹرا تھا، نہیں تھا، یہ سب کی سب چیزیں تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں، قرآن کو ان چیزوں سے بحث نہیں۔ اور مدین کے قریب ایک اور شہر جس کا آپ وہاں نام دیکھیں گے موآب ہے، اور موآب میں بھی مذہب رہا ہے، اور غالباً خدا کی توحید وہاں بھی رہی ہے، اور آہستہ آہستہ ان لوگوں کی حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے بتوں کی پرستی شروع کی، اور مذہباً اور اخلاقاً مدین والے اور موآب والے دونوں بدتر حالات کی طرف چلتے گئے،
اور انہوں نے بتوں کی پرستش اور قربانی کے لیے خاص جگہ مقرر کر لی جیسے کرائے کیا کرتے ہیں، اور بغل فور اس نام سے انہوں نے ایک بت بنا لیا، اور اس کا تذکرہ آپ کو تورات میں مل جائے گا. وہاں جہاں نمبرز کی بک ہے نا، اس میں انہوں نے اسی نام سے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اور مواب والوں نے یہ پوجنا شروع کر دیا، اور وہاں انہوں نے جو اس قوم کی لڑکیوں کی حالت کھینچی ہے کہ وہاں لڑکیاں کتنی زیادہ مظلوم ہوتی تھیں، وہ بھی ساری درج. اور قرآن نے صرف اس کی طرف اشارہ کیا ہے. قرآن نے بتایا ہے کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور وہاں انہوں نے دیکھا 2 لڑکیاں ہیں، وہ ایک طرف کو کھڑی ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا ما خطبکما، تم دونوں کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا اپنی جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ سارے مرد یہاں سے چلے نہ جائیں. وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بوڑھے ہو گئے ہیں. تو قرآن نے کچھ اشارے میں وہاں بات کی ہے اور اس کی زیادہ وضاحت انہوں نے وہاں پہ دی ہے. اور مردوں کا حال ظلم اور ستمگری معمولی پیشہ تھا، لوگوں کو قتل کرنا اور مارنا. بنی اسرائیل مصر سے نکل کر موآب اور مدین کے میدانوں میں آئے. مصر سے جب انہیں نجات ملی ہے تو وہ مدین کی بستیوں میں آئے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے سازشیں پھیلانی شروع کی. اور عورتیں جو تھیں ان کی، انہوں نے بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، ان لڑکوں کو، ان مردوں کو خراب کیا اور باغی بنایا. اور وہاں سے پھر بت پرستی بنی اسرائیل میں ایک طرح سے شرک جو آیا ہے یہ مدین والوں سے بھی آیا. اور انہوں نے بغل فور جو تھا ان کا بت، اس کے سامنے اس سے قربانیاں کرائیں، اور انہی لوگوں نے دوسرے لوگوں سے ساز باز کیا مدین والوں نے کہ بنی اسرائیل کو تباہ کر دیں. اور عمان جو اب نظر آتا ہے آپ کو، بنی عمان کے ملک سے وہاں کے پیغمبر تھے. تورات کا بیان یہ ہے کہ اس وقت ایک پیغمبر تھے بلعام علیہ السلام، اگر وہ خدا کے پیغمبر تھے، ان کو بلوایا کہ بنی اسرائیل کے لیے بددعا بھی کریں. مذہبی طور پہ دین سے کچھ نہ کچھ تو تعلق تھا، لیکن بنی اسرائیل کو انہوں نے خراب بھی کیا. پھر ان کو بلایا کہ آپ بنی اسرائیل کے لیے لعنت کریں. اور اسی لیے وہاں آتا ہے تورات میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کو کہو کہ اہل مدین سے انتقام لیں. اور بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ مدین کو سزا کے طور پہ مارو. اور حالات ایسے ہو گئے تھے کہ بنی اسرائیل کو پھر سے مدین کی گناہگار آبادی کی سزا دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور مدین میں اور جو بنی اسرائیلی تھے ان میں لڑائیاں ہوئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے مطابق 12,000 آدمی اپنے بھیجے، اور مدین والے ہار گئے. اور مدین کے جو 5 سردار تھے جن کے ابھی نام لیے ہیں، عوار، رقیم، سور، جور اور ربا، یہ 5 مارے گئے، اور تمام مرد، بچے، عورتیں ان کی قتل ہو گئی. بنی اسرائیل نے اس بستی کو سزا دی. قوم مدین کی اس تباہی کے بعد اب یہ جو شہر تھا، پھر ایک مدت کے بعد اسماعیلی عرب جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، ان کے ہاتھ میں آ گیا. پھر اس تباہی کے بعد 1500 برس کے بعد کہتے ہیں کہ امالکہ جو تھے وہ ان پر غالب ہو گئے، اور امالکہ اور دیگر عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاندان میں تھے وہ غالب ہوئے. اور بنی اسرائیل کا غلبہ اتنا زیادہ ایک دور میں ہوا کہ جب بھی غلہ ان کا پکنے کے قریب ہوتا اور جب بھی ان کے جانور تر و تازہ ہوتے مدین والوں کے، بنی اسرائیل والے ان پہ حملہ کرتے اور سب کچھ یہاں سے لے کے چلے جاتے. آخر جدعون ایک سردار تھا جو ان مدین والوں میں پیدا ہوا. جدعون یہ بھی ہے بائبل میں نام نہیں، یہ بنی اسرائیل میں تھا، مدین کی بستی پہ حملہ کرنے گیا تھا. جدعون اس کا نام آتا ہے وہاں بائبل میں بھی. اور اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، بنی اسرائیل کی قوت لی، اور پھر جا کر اہل مدین کو اس نے تباہ کیا. اور اتنی شدید خون ریزی ہوئی ہے کہ بقول ان کے
یہ جو بائبل میں تعداد لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ 1,20,000 اہل مدین کو ان لوگوں نے مار دیا، اور پھر وہاں بادشاہ تھے وہ بھاگ نکلے، اور پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں کو غلبہ دیا، اور اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سسر تھے یہ اس بستی کے تھے۔ تورات میں جو نام آیا ہے اور یہاں جو آیا ہے وہ جوباب جو ہے یا اس پہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، مسلمان مفسرین جو ہیں عموماً ان سب کو ایک ہی سمجھتے ہیں، اور اس پہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بہت جگہوں پر کیا۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، یہاں اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی بستی میں اللہ تعالی نے بھیجا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ چونکہ اس مدین کی تاریخ ہمارے قدیم مفسرین کے پیش نظر نہیں تھی، اس لیے بہت سے مسائل ایسے تھے جو اس زمانے میں حل نہیں ہو سکے۔ سب سے پہلا یہ کہ اہل مدین اور بنی اسرائیل کے یہ جو باہمی واقعات ہیں اور یہ جو باہمی ان کی لڑائیاں ہیں، کوئی اس سے واقف نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ اور شعیب علیہ السلام کے آپس کے تعلقات سے واقف ہیں قرآن کی وجہ سے، باقی بنی اسرائیل اور اہل مدین نے جو کچھ ایک دوسرے کے خلاف کیا ہے اس کو کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اسی بنا پر قرآن پاک کی جو تفاسیر پرانی ہیں اس میں بھی یہ تفصیلات نہیں ملیں گی، اور جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے ان کے متعلق بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہلا فقرہ اس کے بعد ملے گا، پہلا تو یہ ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا مدین میں، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو جن بتوں کی یہ پرستش کرتے تھے یہ اب پتہ چلتا ہے کہ بغل فور یا بال فور وغیرہ یہ جو بت تھے، یہ اب جو قدیم تحقیقات ہوئی ہیں اور چیزیں سامنے آئی ہیں قدیم اشیاء کی برآمدگی کے بعد، پھر پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایسا ایسا شرک تھا۔ اور مدین یہ تاجروں کی قوم تھی، اور بنی اسرائیل سے ایسے ہی ان کا تعلق تھا، تو یہ لوگ اپنے غلبے کے زمانے میں بنی اسرائیل سے سود بھی وصول کرتے تھے۔ اس لیے قرآن نے یہاں پر جو فساد کا اور سود کا ذکر کیا ہے یہ چیزیں بائبل میں بھی آپ کو مل جائیں گی، اور ہمارے محدثین میں اور مورخین میں طبری رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ میں بھی اور طبری اپنی تفسیر میں بھی کہیں کہیں یہ چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بلا شک و شبہ اللہ تعالی کی طرف سے میں لایا ہوں تمہارے پاس معجزہ۔ یہ بینہ کیا ہے؟ شعیب علیہ السلام کو کون سا معجزہ دیا گیا تھا؟ ہمارے یہاں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے بس کوئی خاص معجزہ اللہ نے انہیں دیا تھا، اور اسی لیے مفسرین میں سے بعض اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خود ان کی رسالت بھی تو معجزہ تھی۔ مطلب یہ کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تو رسول کی حیثیت سے آیا ہوں، یہ ہو گیا گویا دوسرا معاملہ کہ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تو رسالت بھی تم میں آ گئی اور اللہ کی توحید بھی تم میں آ گئی۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تیسری بات بتائی کہ تم ماپ تول جو ہے والمیزان، ماپ اور تول اس کو پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، چوتھی بات بتائی کہ لوٹ کھسوٹ جو چیزوں میں ہے یہ مت مچاؤ، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ کرو، بعد اصلاحها، جبکہ اصلاح ہو گئی۔ اس پہ پہنچ گئے ہمارے مفسرین، چونکہ ان کے سامنے قدیم تاریخ نہیں تھی نا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ فتنہ اور فساد سے مراد کفر ہے، اور اصلاح سے مراد لیتے ہیں کہ اب میں شعیب آ گیا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے تم ٹھیک ہو جاؤ اور صحیح کرو۔ حالانکہ اس سے اگر اب آپ چیزوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ شاید مقصد یہ ہو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اب سازش اور خون ریزی اور جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دو، اور جو زمینیں خدا نے تمہیں دے دی ہیں ان زمینوں پر تم اتفاق کرو اور یہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا جو ہے
اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ فساد ہے کیا. مفسرین یہاں یہی لکھتے ہیں کہ شرک کیا. یہ چیزیں ایک اور آیت کے ساتھ اسے ملا کر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے تحقیقات کے بعد. سورہ ہود ہے 12ویں پارے میں. سورہ ہود میں بھی 12ویں پارے میں 11ویں سورت ہے. اس قوم کا ذکر اللہ نے فرمایا. چوراسی نمبر آیت ہے یہ سورہ ہود 12واں پارہ، جہاں آدھا ہو رہا ہے وہیں سے یہ بات شروع ہو رہی. ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین جو تھا اس بستی میں ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو، کوئی نہیں تمہارا خدا اس کے علاوہ. یہ وہی بات ہو گئی جو ابھی آئی ہے سورہ اعراف میں. وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ماپ اور تول دونوں چیزوں میں کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر، میں تم دیکھتا ہوں تم بہت آسودہ حالت میں ہو، بہت کچھ ہے تمہارے پاس. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور میں تمہیں سے ڈرتا ہوں کہ کسی دن ایک گھیر لینے والا عذاب، یعنی چاروں طرف سے آنے والا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، اور اے قوم والو مکیال اور میزان ماپ تول یہ پورے کرو، بالقسط انصاف کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ لوگوں کی چیزوں کو گھٹاؤ. یہ وہی بات ہے جو ابھی گزری. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد بھی نہ کرو. اب یہ جو اگلی آیت ہے نا بقیات اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ ہے بات. اب یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ہے کہ جو بچ رہے اللہ کا دیا ہوا وہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم مومن ہو. کیا چیز ہے؟ اس پہ اگر قدیم مفسرین کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں بہت کچھ اپنے مملکت میں دیا ہے، بس جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کرو، شکر کرو اللہ کا، اچھی طرح اسے گزارا کرو، استعمال کرو. اور اب جو جدید تاریخ سامنے آتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی نیتیں خراب تھیں کہ کسی طرح بنی اسرائیل کو ماریں اور جو زمینیں ان کے پاس ہیں مملکت وہ اپنے قبضے میں لیں. اس کی روشنی میں اس کی تفسیر یہ ہو جائے گی کہ بقیات اللہ خیر لکم، جو بچ گیا ہے تمہارا اپنا ملک، بنی اسرائیل نے قبضہ نہیں کیا، جو تمہارے پاس زمینیں رہ گئی ہیں بس یہ کافی ہیں. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اب بنی اسرائیل کے خلاف نہ لڑنا. کتنا فرق پڑ گیا دیکھا نا، قدیم میں اور جدید تحقیقات نے کتنا فرق ڈال دیا ہے. یہ ہیں بات. آگے دیکھ لیجئے. قالوا یا شعیب وصلاتک تامرک، انہوں نے کہا قوم والوں نے شعیب تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے باپ دادا کیا ہم ان کی عبادت کو چھوڑ دیں. ایک او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ جو ہمارے مال پر ہمیں نفع ملتا ہے، سود تھا نا اصل میں، ان کا جو نفع ملتا ہے کہ ہم اسے لینا بند کر دیں. یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ سود لیتے تھے اپنی قوم والوں سے، اور اب جو تاریخ سامنے آتی ہے ساری وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے سود میں پھنسا دیا تھا اور بنی اسرائیل کو بالکل اپاہج کر دیا تھا معاشی اعتبار سے، ان سے سود وصول کر کر کے. تو شعیب علیہ السلام نے روکا کہ نہ لو ان سے سود. تو دونوں تفاسیر میں فرق پڑ گیا نا. سود کے شواہد اب ملتے ہیں، اس لیے پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل سے سود کا کاروبار تھا. بس یہ بات آپ سے عرض کرنا تھی کہ جب جدید طور پہ لوگ آرکیالوجی میں ان چیزوں میں تحقیق کریں گے تو اس احتیاط کے ساتھ اگر وہ کریں کہ قرآن پاک کے بیانات کو حتمی اور آخری چیز سمجھیں، اللہ کی وحی میں تو کوئی شبہ ہو نہیں سکتا. اور مفسرین نے اس معاملے میں جو کچھ لکھا ہے اس کو اس پہ معمول کر لیا جائے کہ انہوں نے اپنی دیانتداری سے لکھا ہے لیکن ان کے سامنے اتنی چیزیں تھی نہیں، تو ان آیات کی تفسیر پھر دوسرے رخ پہ دیکھی جائے گی. اس دور کے تو عرب تھے ہی، پرانے عرب.
ہمارے قدیم مورخین ان کا شمار اربوں میں ہی کرتے ہیں مسلمان. اب دیکھیے اس کو شروع سے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی بستی میں ہم نے بھیجا ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ، انہوں نے کہا میری قوم والو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. یہ پہلا پیغام انہوں نے دیا اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کا. یہ تھی خدا کی توحید جو پیچھے آپ سن چکے ہیں واضح طور پہ تینوں انبیاء علیہ السلام کے ہاں. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو پیغام دیا تھا، ہود علیہ السلام نے بھی، صالح علیہ السلام نے بھی، اور چوتھے اب یہ ہیں جنہوں نے واضح طور پر کہا کہ میری قوم والو ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ، غیرہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تم خدا کی عبادت کرو. قد جاءتکم، اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ جاءتکم تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، پہنچ چکی ہیں، یعنی میں لے کے آیا ہوں پہنچ چکی ہیں. بینتن نشانی، دلیل. بینہ کا لفظ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واحد استعمال کیا ہے، اس لیے بعض مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ کوئی خاص معجزہ تھا. اب یہ معجزہ کیا تھا اس بارے میں کوئی پتہ نہیں چلتا، مفسرین خاموش ہیں، کوئی تصریح نہیں کرتے کہ کیا معجزہ تھا. قرطبی نے رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو انہی کی طرف لوٹا دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خود ان کا آنا جو تھا رسالت، یا بینہ سے مراد معجزہ یعنی رسالت وہی چیز ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ چکے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. یہ رسالت کا پیغام بھی ہو گیا. 2 فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور نے کہا سو پورا کرو ان چیزوں کو جو ماپتے ہو، والمیزان، اور ان کو جو تولتے ہو. 2 پیمانے ہو گئے نا، ماپنے کا پیمانہ جیسے زمینوں کی پیمائش کی جاتی، کپڑے کی بھی پیمائش بعض جگہ پہ کی جاتی ہے اور بعض جگہ پہ کپڑا تولا بھی جاتا ہے. تو جو بھی چیزیں جن کی پیمائش کی جاتی ہے وہ پوری کرو. والمیزان، اور جو چیزیں تولی جاتی ہیں ان کو بھی پورا کرو. اور یہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو حقوق العباد ختم ہو جائیں گے، بندوں کا حق مارا جائے گا. اس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اس امت کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ ماپ اور تول میں یہ پورے کا پورا ادا کرو. اور اس سے مفسرین نے ایک اور بات بھی ثابت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماپ تول کو پورا کرنا اس معنی میں بھی ہے کہ انسان اپنے معاصرین کا اعتراف کرے. اور یہ بڑی مشکل چیز ہے، اپنے کسی ہم عصر کا قائل ہو جانا ہے یہ بڑی مشکل چیز. لیکن جو بھی قائل ہوتا ہے اور اعتراف کرتا ہے وہ حقیقت میں بڑی نیکی کا کام کرتا ہے. مثلا 2 ڈاکٹرز ہیں وہ ایک ہی محلے میں، اور ایک ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ دوسرا مجھ سے زیادہ اچھا آدمی ہے، زیادہ بہتر ہے، کوالیفائڈ ہے. یہ اس کا اعتراف نہیں کرتا، اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو، یا تو دل میں اس کے جلاپا ہے، حسد ہے، یا یہ کہ اس سے کبر ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. یہ جو دوسرے کا اعتراف نہ کرنا ہے یہ بیماری ہے دل کی. اس سے منع کیا ہے اللہ نے کہ دیکھو اعتراف کرو، جو جس کا حق پہنچتا ہے اس کو وہ حق پہنچاؤ. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ ایک زمانے میں پیدا ہوئے ہیں لہذا ان کی حق تلفی کر لی جائے. اسی لیے بہت سے آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ پچھلے زمانے کے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، اگلے زمانے جو گزر گئے ان کے لوگوں کو کہتے ہیں اچھا، لیکن ان کے اپنے معاصرین جو ہوتے ہیں ان کے علم کے قائل نہیں ہوتے. وجہ اس کی بنیادی طور پر یہی ہے کہ وہ میزان قائم نہیں کرتے، وہ عدل اور انصاف کا نظام اپنی ذات کے لیے قائم نہیں کرتے. اور چوتھی چیز انہوں نے کہی وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت گھٹاؤ لوگوں کو ان کی چیزیں، یعنی ماپ تول میں جب تم کمی کرو گے تو لوگوں کی چیزیں گھٹ جائیں گی. یہ تبخس الناس کا جو لفظ ہے البخس عربی میں بولتے ہیں، اور البخسو کے معنی کسی پر ظلم کرنا، کسی کے حقوق کو پورا نہ کرنا.
حقیر اور ناقص چیز کو بخس کہتے ہیں عربی میں، اور یہ اسی سے لفظ بنا ہے. اور تباخسو ایک دوسرے کی حق تلفی کرنا، مقاتلہ مفاعلہ کے باب سے آتا ہے نا تباخسو، ایک دوسرے کا حق پورا نہ کرنا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں بھی آیا ہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ، بخس وہاں بھی آیا ہے کہ انہوں نے ایسے درہم، ایسے پیسے ادا کیے، اس کے عوض میں بیچ دیا. وہاں بخس کا مطلب ہے ایسے سکے جو کھرے نہیں تھے، کھوٹے تھے، حقیر تھے، ناقص تھے، تعداد میں کم تھے. تو بخس ان سارے معانی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور دیکھو لوگوں کی چیزوں میں گھٹنا، کم کرنا، یہ حرکت نہ کرو، اشیاءہم، ان کی چیزوں کو. 4 چیزیں ہو گئیں. وَلَا تُفْسِدُوا، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ مت فساد کرو فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، جبکہ زمین میں اصلاح ہو چکی. پرانے مفسرین رحمہم اللہ نے تو یہی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب زمین میں ایک اچھا نظام قائم ہو گیا، اب جدید تاریخ جب آپ پڑھیں گے اس بستی کی، جو کچھ سامنے آئی ہیں، آثار قدیمہ سے شواہد ملے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اور ان کے درمیان ہوتی تھی جنگیں، اور جب ان کا اپنا غلبہ آیا تو انہوں نے بنی اسرائیل کے 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے انہیں یہی بتایا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں جب اچھی طرح اب امن اطمینان ہر طرف قائم ہو گیا ہے، اب فساد مت بچاؤ. جو قومیں تمہارے واسطے دب گئی ہیں، اب نہیں چھیڑ چھاڑ کر رہی، ان کو مت قتل کرو. اور یہ جتنی تفسیر ہے اس کی بنیاد کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے، اس کی بنیاد آج کی جدید تاریخ ہے. اسی لیے عرض کرنا ہے آپ سے کہ اگر کل کو یہ بات بدل جاتی ہے تاریخ کی تو قرآن کی بات سچی ہے. ہم نئی تاریخ اگر آئے گی تو اس معنی میں، اس روشنی میں دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا مطالب بنتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ قرآن کی بات علیاذ باللہ جھوٹی ہو جائے. اللہ نے سچ فرمایا ہے، مگر جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم میں، مدین والوں میں بنیادی طور پر قتل کرنے کا بڑا جذبہ تھا، مارتے تھے لوگوں کو. ذالکم خیر لکم، اور یہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے. 5 حکم جو اللہ نے تمہیں دیے، پہلا حکم توحید کا تھا نا، دوسرا رسالت کا، تیسرا ماپ تول کا، چوتھا لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرنے کا، اور 5واں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مت مچاؤ. یہ 5 حکم جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم اللہ کے ماننے والے ہو، تم میں ایمان ہے، مت یہ حرکتیں کرو. 5 جرم ہو گئے. توحید کے قائل نہیں، رسالت کو نہیں مانتے، ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی چیزیں کم دیتے ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، قتل کرتے ہیں. 6واں جرم دیکھ لیجئے، وَلَا تَقْعُدُوا، اور مت بیٹھو، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر ایک راستے میں، تُوعِدُونَ، تم دھمکاتے ہو، ڈراتے ہو لوگوں کو، یہ نہ کرو. یہ بھی اب تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ مدین کی بستی کو جو راستے جاتے تھے وہاں پر یہ 2 مقاصد کے لیے بیٹھ جاتے تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ غالباً یہ تالمود میں ہی پڑھا تھا، تالمود کی بھی ایک مقام وہ جو دیکھا تھا، غالباً وہیں آتا ہے کہ ایک تو اس نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے منع کرتے تھے، اور ایک یہ کہ وہاں بیٹھ کے ڈاکے ڈالتے تھے. کوئی بھی بستی میں گیا اور اس انسان کو لوٹ لیتے تھے، حتیٰ کہ وہاں تو ایسے تک لکھا ہے کہ کپڑے بھی اس کے اتروا لیتے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا کہ جو تم بستیوں کے ناکوں پر بیٹھ جاتے ہو، لوگوں کو لوٹتے ہو، ایک یہ نہ کرو. یا یہ اس اعتبار سے منع کیا کہ دیکھو تم جو آنے والوں کو روکتے ہو، اللہ کی توحید کے لیے جو میرے پاس آتے ہیں ان کو مت روکو. اور اس میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی طرف کہ کسی زمانے میں کفار مکہ نے بھی یہی کام شروع کر دیے تھے. جو بھی آتا تھا مکہ مکرمہ میں، پہلا میسج سے یہی ملتا تھا کہ یہاں ایک آدمی ہے علیہ باللہ، اور اس کے دماغ میں
کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے اور وہ ان بتوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کے پیچھے نہ جان۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو انصاری ہیں، جب یہ آئے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے حج میں عجیب تماشا دیکھا۔ منا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیموں میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کی توحید، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو تم ایک مانو اور تم میرا ساتھ دو۔ اور وہ کہتے تھے ہم نے دیکھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے یعنی باہر نکلتے تھے تو ان کے چچا ابو لہب اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، وہ مٹی پھینکتے تھے اور کہتے تھے کسی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے۔ اور کہتا تھا میں اس کا چچا ہوں اور لوگوں یہ ہمارے قبیلے میں جھوٹا ہے، الیاذ باللہ۔ جب ایسی صورتحال آ جائے تو لوگ آخر انسان ہی ہوا کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم سوچتے تھے کہ ایک آدمی ہمیں ایک چیز کی دعوت دیتا ہے، اس کا خاندان، چچا، باقی لوگ اس کو کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، آخر یہ ہے کیا مسئلہ؟ تو ہم مل بیٹھے اور ہم نے کہا یہ کہیں وہی آدمی تو نہیں جس کا یہودی تذکرہ کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے اور پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کی توفیق ہوئی۔ یہ پرانی حرکت ہے، پرانا شیوا ہے خدا کے دشمنوں کا کہ جب بھی کوئی اصلاح کی تحریک، جب بھی اللہ کے اچھے بندے کسی بستی کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور انہیں بدنام کرتے ہیں۔ 6 جرائم ہو گئے۔ 7واں جرم وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو من آمنا، جو ایمان لاتا ہے بہی، اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بولو بھائی، غلط ہوگا تو ٹھیک کر لیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایک، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ، دونوں صحیح۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو من، اس انسان کو، آمنا جو ایمان لاتا ہے بہی، بہلہ، اللہ پر۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو من آمنا جو کوئی ایمان لاتا ہے بشعیب، شعیب علیہ السلام کے ساتھ، یعنی شعیب علیہ السلام پہ جو ایمان لاتا ہے تم اس کو روکتے ہو۔ یہ تمہارا 7واں جرم ہے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور 8واں جرم تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں عوجا، عیب تلاش کرتے ہو، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین پہ اعتراضات پیدا کرتے ہو۔ یہ 8 جرائم ہیں، اب تک پائے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے روکنا، لکھنا ان کے خلاف، ان کے دین پہ اعتراض کرنا، اور خود مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو، وہ بھی اس میں ہوتے ہیں کہ حدیث پہ اعتراض، فلاں چیز پہ اعتراض، فلاں چیز پہ اعتراض۔ ایک ہی چیز رہ گئی تھی قرآن پاک، اور الیاذ باللہ ہمارے دور میں ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن کی قراتوں کو اب ماننے سے انکار کرنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن تو بس ایک ہی طرح نازل ہوا تھا، باقی اور کوئی اس میں قرات نہیں تھی۔ یہ گمراہی ہی نہیں ہے، کفر کے قریب قریب کی حرکت ہے۔ زیادہ محتاط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وگرنہ فقہا نے لکھا تو یہ ہے کہ کوئی آدمی قرآن پاک کی متواتر قرات کا انکار کرے تو یہ انکار کفر ہے۔ آپ کے یہاں امریکہ میں ہیں ایسے لوگ جو قرآن پاک کی اس ایک قرات حفظ کے علاوہ، امام حفظ رحمۃ اللہ علیہ، عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کے علاوہ کسی قرات کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، الیاذ باللہ وہ کفر ہے۔ قرآن 7 قراتوں میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ قراتیں جو متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہیں ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ان کے 8 جرائم گنے، اور پھر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب تم لوگ تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہاری آبادی کو بڑھا دیا۔ یہ خدا کے انعام کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی بستی، قوم، لوگ تھوڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ کر دے تو یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے۔ فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہاری کثرت کر دی۔
امریکہ میں مسلمان بہت تھوڑے ہی ہوں گے، ظاہر ہے جب بھی آئے ہوں گے، اب دیکھ لو لاکھوں کے حساب سے الحمدللہ مل جاتے ہیں۔ فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہاری تکثیر کر دی، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ اور جب کسی غیر مسلموں کی بستیوں میں مسلمان زیادہ ہو جائیں تو یہ خدا کا احسان بھی ہے، اللہ کا انعام بھی ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر بھی اس کا کر دیا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت ہو گئے ہیں تو لہذا مذہب دین ہمارا محفوظ ہو گیا ہے، بلکہ جب تک ذمہ داریاں انسان پوری نہ کرے تب تک یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ وگرنہ ہوتا یہ ہے کہ اقلیت ہوتی ہے اور ذرا غافل ہوئے اور اکثریت نے اپنے اندر ہڑپ کر لیا، ہضم کر لیا۔ اس عمل کو روکنا چاہیے مسلمانوں کو، اور اس عمل کو جب تک یہودیوں نے نہیں روکا وہ قوم نہیں بنے۔ یہودیوں کو ابھی پچھلے 200-300 سال میں یہ عقل آئی ہے کہ جہاں بھی ہم گئے ہیں اور جا کر دوسری قوموں میں ہم خلط ملط ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا اپنا معاشی نظام بناؤ اور جس ملک میں جاؤ معیشت اپنے ہاتھ میں رکھو، دوسروں کے پیسے پہ انحصار ہی نہ ہو۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ان کا تعلیم اپنا نظام رکھو جہاں بھی جاؤ، وگرنہ ہمارے بچے جائیں گے جو کچھ پڑھیں گے گم ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے اپنا تعلیمی نظام ایسا مرتب کیا کہ ابھی 60s تک یہ حال تھا، آج سے 50 برس 45 برس پہلے بھی، کہ بہت سے ادارے تھے جہاں یہودی تعلیم نہیں پا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا چلو تم اپنے ادارے اپنے پاس رکھو، ہم اپنے ادارے کھڑے کر لیتے ہیں، اور اب انہوں نے 50 برس میں ایسے ایسے شاندار ادارے کھڑے کیے ہیں پوری دنیا میں کہ وہاں لوگوں کے لیے اب داخلہ لینا دشوار۔ قومیں اس طرح بنا کرتی، محض آبادی کی کثرت اور اس کا کوئی انتظام نہ کیا جائے کہ ان کی روحانی زندگی، ان کی تعلیمی زندگی، ان کی اخلاقیات کی زندگی، ان کے تعلیم کا نظام آخر یہ کیسے بچے گا، تو پھر محض کثرت آبادی کچھ نفع نہیں دیتی، بلکہ علیہ باللہ اس دین سے ارتداد شروع ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو روکنا چاہیے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ مسلمان وہاں کی مقامی آبادی میں جو مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں اپنے دین کے لیے محنت کریں، اپنے بچوں کو رکھیں، وہیں پڑھائیں، اپنے ادارے قائم کریں، اور جس دین کو وہ بچانا چاہتے ہیں اس دین کو اس زبان میں لائیں گے تب کام بنے۔ ہمارے زمانے میں علیہ باللہ یہ بات جن لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے ان میں وہ ایک کافر بھی ہیں، مرزائی۔ یہ جو 6 ریاستیں روس کی آزاد ہوئی ہیں، 2 سال کا عرصہ نہیں مرزائیوں نے گزرنے دیا، اور ہر جگہ پر ہر سٹیٹ میں انہوں نے قرآن پاک انہی کی زبان کے ترجمے میں بھجوا دی کہ تم قرآن پڑھو۔ کئی تاجر وہ جو وہاں سے کتابیں لے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ سارے علاقے تو رہے ہیں نا حنفیوں کے گڑھ، خوارزم ہے، بخارا ہے، سمرقند ہے، بلخ ہے، یہ ساری بستیاں 1000 برس کے قریب حنفیوں کے مرکز رہے ہیں، تو وہاں تو کتب خانے ہیں، ایک سے ایک بڑا کتب خانہ ہے اب تک، اور وہاں سے کتابیں آتی ہیں قلمی نسخے افغانستان کے راستے سے پشاور پاکستان۔ تو کئی مرتبہ ان تاجروں سے کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور وہ قرآن پاک جو لاتے ہیں تو وہ قادیانیوں کے اپنے عقیدے کے اپنی ان کی ٹرانسلیشنز وہاں کی لوکل لینگویجز میں، اور وہاں وہ دھڑا دھڑ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے فضل کیا، یہ تو اللہ نے اس امت پہ احسان کیا کہ گورباچوف سے اور اس کے بعد کے لوگوں سے ملنے گئے تھے یہ مرزا طاہر جو مر گیا ہے، اور ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ وہاں کی ایک سٹیٹ انہیں مل جائے، پیسہ بھی، تعلقات بھی، جو ان کے دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور یو این اے میں اور یو این او میں اور فلاں جگہ پہ سب تعلقات استعمال کیے۔ خدا نے احسان کیا کہ انہوں نے کسی ریاست کو وہاں خرید نہیں لیا، اگر ریاست ہو جاتی ان کی
اور دنیا میں کوئی پہلی قادیانی حکومت وجود میں آ جاتی تو جس اسلام کے لیے ہمیں ایک چپا نہیں ملتا کہ ہم نافذ کریں، یہ بدبخت اپنے ہاں نافذ بھی کر لیتے اور دنیا بھر میں کہتے کہ یہ ہے جی اسلام جو ہم نے نافذ کیا۔